بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام میں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کیا خیال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے. یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے, جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے, ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے, لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے, ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے, اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے,
کینسر نہ بن جائے تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے.
اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے, چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار, یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے, وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, حدیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا, اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹھ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے. میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا, یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا. باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم, ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے, تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا. تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی بتا دیتا ہوں, میں نے 8 سال دارالفتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اچھا موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں, جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں, تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے, کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں, وہ اردو میں نہیں ہے. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں, ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی, عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی, اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟
मेडिकल साइंस का इल्म इंग्लिश उर्दू में थोड़ी इंग्लिश में है ना, उस कमबख्त को इंग्लिश ही नहीं आती, वो कैसे डॉक्टर बनेगा? देखो इंग्लिश बोलना अलग चीज है, स्पीकिंग पावर तो जब तक गोरों में नहीं रहोगे नहीं आएगी, बोलोगे नहीं। बहुत से उलमा को अरबी बोल नहीं सकते हैं वो, इसलिए कि वो अरबों के माहौल में नहीं रहे, लेकिन अरब की गाड़ी गाड़ी किताबें कुरान और सुन्नत की वो पढ़ सकते हैं, उनको समझ में आती है। जैसे डॉक्टर मेडिकल साइंस की किताब A to Z पढ़ लेगा, बोल नहीं पाएगा वो। बोलना तो एक अलग फन है किसी भी चीज का। तो हमारे दीनी मदरसों में सबसे पहले अरबी ग्रामर ऐसे खानदानी तरीके से पढ़ाई जाती है ना, बिल्कुल बाल की खाल उतारी जाती है। अरबी ग्रामर के जो दो हिस्से हैं ना, सर्फ और नहव। एक सर्फ है जिसमें कलिमात को, और एक है जिसको सेंटेंस बनाना, वो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर खाली थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, उस अरबी ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई जाती है मुख्तलिफ किताबों में। अब कोई तालिब इल्म खुद ना पढ़े तो एक अलग बात है, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अरबी ग्रामर सबसे पहले, उसके बाद पहले साल के बाद हमारा 7 साल तक टोटल निसाब अरबी में होता है, उर्दू में कुछ भी नहीं होता, टोटल निसाब अरबी में होता है, सारी किताबें अरबी में होती हैं, पढ़ाते भी उसी में। उसमें फिर हमारी एक चलता है फिका, मसाइल। फिका की आज के स्कॉलर्स नहीं, 1200 साल पहले जो लिखी गई हैं किताबें, जो सदियों से तवातुर से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, आज 15वीं सदी के जो स्कॉलर्स हैं उन पर फिका के मामले में एतमाद नहीं किया जा सकता। वो जो सदियों से इस्लामी हुकूमतें चली हैं, उस पे हजार साल उन किताबों ने हुकूमत की है, वो फिका की किताबें। उसके साथ हदीस की किताब, उसके साथ अरबी अदब, ताकि अरबी अदब में महारत हो, फिर ग्रामर की थोड़ी और पेचीदा किताब, ये 3 टॉपिक, फिर बलागत, ये 4 टॉपिक आखिर तक चलते हैं। आखिर के 2 साल सिर्फ और सिर्फ हदीस। बाज मदारिस में 1 साल होता है, हमारे मदरसे में 2 साल, उसमें सिर्फ और सिर्फ हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो ये निसाब से पढ़ के इंसान निकलता है, तो ये हो नहीं सकता किसी ने ये निसाब पढ़ाओ और वो उसको लतीफों के अलावा कुछ भी ना आता हो। उसके बाद फिर है तखस्सुस, 20 साल, कोई कम मेरा ख्याल है अरसा नहीं होता। 20 साल से हम पूरे दुनिया से जो मसाइल आते हैं ना, वो मसाइल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, मसला आया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब लिखना है। उसमें विरासत के मसाइल, तलाक के मसाइल, कारोबारी मसाइल, बैंकिंग के मसाइल, कोई दुनिया का मसला ऐसा नहीं है जो लोग ना पूछते हो। वो मसाइल 20 साल तक उसकी प्रैक्टिस। अब अवाम में जब हम बयान करते हैं ना, तो लोगों की मेंटल लेवल पे आके बयान करते हैं, उसमें अफलातूनी और बुकरातियां नहीं झाड़ते। इससे लोग समझते हैं कि यार ये लोग बिल्कुल फारिग हैं, फला स्कॉलर तो ऐसे बुखारी पेश कर रहा होता है। भाई हम अवाम के सामने वो बात करेंगे ना जिसका पब्लिक को फायदा हो, वो बात की जाएगी ना जिसका अवाम के फायदे की क्या चीजें हैं। अवाम के फायदे की चीजें तो बहुत आसान है, जो कुरान ने हाईलाइट की हैं। तालौ अत्लु मा रब्बुकुम अलैकुम, आओ हम अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ हम बताते हैं तुम्हारा रब किन चीजों से नाराज होता है और किन चीजों से खुश होता है। उसमें तो अल्लाह ने कोई विरासत के पेचीदा मसाइल नहीं बताए, ये तो उलमा के लिए हैं। सादा सादा बातें कुरान ने की हैं जो नेचर को अपील करती हैं। वो बातें क्या है? अल्लाह तो शरीकु बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और यतीम का माल मत खाओ, विरासत को वक्त पे तकसीम करो, और क्या है, मुआहिदों की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो। ये सारी जो बेसिक अखलाकियात हैं, इनको कुरान फोकस करता है। तो जो आलिम सही माना में आलिम होगा ना, वो अपनी इल्मियत नहीं झाड़ेगा लोगों के सामने, वो लोगों के सामने वो बात करेगा जो लोगों की जरूरत की है। मैं जब जामे तो रशीद में था तो मेरे जिम्मे तलबा को दरसे कुरान सिखाना भी था। मैंने बार बार तलबा को एक बात कहता था, देखो वाइज या आलिम, उसके सबसे बड़ा फसाद वहां शुरू होता है कि जब उसके पास कोई नॉलेज होती है ना, बड़ी जबरदस्त नॉलेज, वो नॉलेज अवाम में शेयर करना शुरू कर देता है, हालांकि अवाम को उस नॉलेज की जरूरत नहीं होती। यहां से फसाद शुरू होता है सारे, फिर कवारियत भी यहीं से फैलती है। देखो एक डॉक्टर को किडनी के बारे में बहुत गहरी मालूमात है, बहुत मालूमात है। अब अवाम में अपनी मालूमात शेयर कर रहा है वो। अक्लमंद डॉक्टर होगा कभी भी शेयर नहीं करेगा। अक्लमंद डॉक्टर होगा गुर्दे के बारे में बेसिक मालूमात आपको बता देगा, भाई पानी टाइम पे पी लिया करो। यही कहेगा ना, भाई शुगर कंट्रोल में रखो, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया करो।
جو عوام کے فائدے کی دو چار چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا؟ ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا؟ نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے، ڈاکٹر اتنا دور دور چار کی طرح بتا دیتا کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، سٹے مارنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے کمبختو اس کا خیال کیا کرو، یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے، ہاتھ چومیں گے، ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونی آپ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آگے، بنو امیہ نے یہ کیا، پھر بنو عباس نے یہ کیا، پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں، اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی، اور وہ ہوگا، اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا؟ خاندانی ریسرچر، یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں، لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب، پھر یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب، وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی؟ الجھ جائے گی. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا، قرآن کو سمجھتا ہے. کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا، انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہے، یہ اہل جنت ہے. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا، جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے؟ ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہے، ان کو بنو عباس اور ایک ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے. نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں، یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر، لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا، بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں، قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں، صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے، زنا چھڑوانے کے لیے، شرک چھڑوانے کے لیے، قطع رحمی، صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا؟ جوڑ دیا آپس میں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو، ہمارا ٹارگٹ ہے کیا، ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے. بڑی اللہ نے استعداد دی، صلاحیت دی، یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا، بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا، میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا، ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری، وہ یزید کو جنتی کہتے تھے، میجورٹی جہنمی کہتی ہے.
انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دی یزید کو جنتی ثابت کرنے میں، اور اس کے بہترین مناظر بن گئے۔ ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے۔ پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا، تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے، آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں، صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے، کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے، اس کی اتنی ویلیو کی دے رہے ہو اس کو آپ؟ ایک تاریخی حیثیت ہے، آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے میری رائے ہے اور اس کے جواب میں، اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار کوئی اور کام کرو بیٹھ کے، کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے جو مرضی کرنا ہے کرے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے، اب عوام کو چسکے لینے کا شوق، اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا، لوگ جوش میں رو رہے ہیں یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ، لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا، یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا۔ پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی، اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا۔ یہ جتنے بڑے بڑے علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں مختصر ہوتی ہے، چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا، 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکل گئے، اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں۔ ان کا بیان، مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو، دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ ان کا بیان سنیں ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کا احترام، علماء کا، ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب، علماء کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، یہ والے تسبیح صبح پڑھ لیا کرو، بیان ان کا ایسے ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں، سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے کہ 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ، پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا، پھر وہ عربی میں حوالے نہیں، دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی۔ اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی، پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی۔ ان کی حدیث کی تکملۃ فتح الملہم ان کی صحیح ہے مسلم کی عربی شرح ہے، اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی۔ صحیح ہے مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکملۃ فتح الملہم، تکملۃ فتح الملہم، فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی، ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو، تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے۔ تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث، یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار، کیسے کیسے جاہل ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علم اتنی جھاڑتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہے، ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے، علمی محفلوں میں، ہم تو گئے ہیں نا مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں، پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے وہ علماء کے سامنے علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اتنے خالی بھی نہیں اتنے پبلک سمجھ رہی ہے، بس یہ بتانا مقصد ہے۔ لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کا تصور پتہ نہیں کیوں آتا ہے۔ تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے، تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں، لطیفے بھی چلتے ہیں، تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے، اور تھک جانا ہی منزل ہے۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ، تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا، دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو، تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں۔ تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے، کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو، ابا پیچھے سے آ کے تھپڑ لگائے گا، کم وقت ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے، تو کچھ پڑھ لے۔ ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے باقی کام نہ کرے، وہ تو پھر رہبانیت ہے، اس سے حدیث نے منع کیا، باقی کام بھی کرنے، لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے، اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے، عین عبادت ہے، عین مقصد ہے۔ جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر، لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے، خدا کے کہنے سے۔ تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا، تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی؟
کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا, وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں, مزید ٹائم نہیں میرے پاس. وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا, وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں, پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں. تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے. تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے. لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے, پتا ہے نا آپ کو, پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا, یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے, یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ, مختصر بیان کروں گا, کئی بار بیان کر چکا ہوں. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ. اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا, تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار. بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں, یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ, ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو. بیٹھے ہوئے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے, کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی یار, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی, کچھ کر لو یار. ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر ویسا ہی نہیں ہے. آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا, تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا. 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں, 8 گھنٹے سو چکا ہوں, اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی. تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے, بنتا ہے بھائی, یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا, تھوڑا کھیل رہا ہے, کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہے کھیل لیا, آدھا گھنٹہ کھیل لیا, وہ بہت ہے نا, اب دماغ فریش ہو گیا, اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو, مزید کھیل رہا ہے, اب ڈبو کھیل رہا ہے. دماغ فریش کرنے کے لیے ڈبو سے دماغ فریش, ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل, کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے, آج کل کیا کہتے ہیں؟ ڈبو ہی کہتے ہیں. ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو, اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو کھیل کے, ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں, میں بھی ذہنی تفریح, میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے, بھاگتا بہت, پسینہ نکالتا ہوں, ایسا مزہ آتا ہے. جم چلے گئے, بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلے, محبت بھی ہوتی ہے, بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک, میں نے بچپن میں 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا, پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا. اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے, ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا. وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار, وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو, وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا, میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے, تو وہ تو میرا ٹائم ویسے نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار, کیسے کھیل رہے, 1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے. کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا, تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو. پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے, صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے, وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا. ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟
اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے. ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد. میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے. اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا. بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو. گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا کٹر کے ڈھکن پہ, ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا نازم آباد نے ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کچھ لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہیں ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا, وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کسی کو. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم, اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی. تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو. محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے. بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے. کہنے نہیں, کم بخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. تو بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہے. نہیں بیٹا. ستار کا پتا ہے. ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات بولو, رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. اس کا بھی ایک لمٹ, لگائیں گپے ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے,
اور گھنٹہ لگاتے ہیں بتانے کے لیے کہ فیور ہے. ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا, تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاں یہ کیا ہے یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ, یہ کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصایا, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہے, ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے میں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, سب سڑ گئے مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی, اللہ سے ہوتی ہے. پت میں لمبا کلام کر رہے ہیں, یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی, یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے, یہ کیا قیادت کریں گے, یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے. ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, جس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بها علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. وہی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک خاتون کے داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا, غلط کام ہے, میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا, کہیں آپ یہ سمجھیں گے شوہروں کو چاہیے بیویوں کو ماریں, ایسا نہیں ہے. لیکن عورت تھی سمجھدار, بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے. آج کل تو
عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہو. فوراً کیا کرتے ہیں, فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں, اٹھا گیا تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا, ہوتا کون ہے؟ پہلے تحقیق کر لو بھائی, بولا کیا ہے اس نے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کو بولو بھائی کیوں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہاتھ اٹھایا جائے, اور اگر غلط بھی ہے تو اتنی غلط تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے. تو بس جذباتیت کا شکار ہے, افراط و تفریط ہے, پولائٹ بننے کے چکر میں سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا. یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. ہر چیز بیلنس ہے اسلام میں, ہر چیز. کتنا پیارا اصول ہے, بچے کو 7 سال کی عمر میں محبت سے سمجھاؤ, مارنے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹا ہے بھائی, نماز پڑھے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, 10 سال تک برداشت کرو. 3 سال تمہارے پاس ہیں محبت کے لیے, 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب انسان لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے, اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اب نہیں اٹھائیں گے تو یہ پولائٹنس نہیں ہے, یہ آپ کے نالائق ہونے کی, بولو نا بھائی, دلیل ہے, آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہے, ہر چیز میں, ہر معاملے میں. آپ کا ملازم ہے, صحیح کام نہیں کر رہا, ٹائم پہ نہیں آ رہا, بزنس کا بیڑا غرق کر دیا, محبت سے سمجھاؤ, تمیز سے. 2-4 دفعہ کے بعد چل بھائی چھٹی تیری, نکل پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. یہ فیکٹری ہے, ہم نے ایدی سینٹر تھوڑی کھولا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ. ہمارے ایک رشتے دار فیصلہ آباد میں, ان کی فیکٹری تھی کپڑے کی, مجھے لے گئے. ویسے مجھے شوق بھی ہے چیزیں دیکھنے کا, کیسے بن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ملازم بڑے تمیز سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے ملازم اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا ٹھڈے مار مار کے ان کو انسان بنایا. ٹھڈے مار مار کے کیا بنایا؟ کہہ رہے بیٹھے رہے, کہتے تھے جب آتا تھا سو رہے ہوتے تھے, کام ہی نہیں کرتے. دہاڑی پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, کمیشن پہ کام ٹھکا ٹھک ہوتا ہے, دہاڑیوں پہ کام ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ٹھڈے وڈے نہیں مارے, تمیز, اصل تو تمیز ہی ہے, لیکن تمیز کی بھی ایک کیا ہے میرے بھائی, حد ہے, حد ہے تمیز. تو مسلمان چونکہ ہماری زندگیوں میں بیلنس ہی نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہے, یاد رکھو. اصل کیا ہے, یہ نہیں کہ اصل سختی ہے. اصل کیا ہے, جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اسلام نے اصل تو اخلاق سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گالیاں, ٹھڈے, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. مار دھاڑ, گھروں میں چیخو پکار, گالیاں دے رہے ہیں رشتہ داروں کو, گالیاں بلب کے رشتہ داروں کو. بھائی کہ لائٹ اگر جا رہی ہے تو گالیاں دینے سے لائٹ تھوڑی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. نہ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینے سے لائٹ آئے گی, نہ بلب کو گالیاں دینے. آپ کی زبان کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. تو اصل تو اخلاق ہی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے, بچے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ پوچھا کیوں نہیں کیا, اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں کیا. بس جتنا کام کر دیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا. وہ بچے تھے, بجائے کام کرنے کے بچوں میں کھیلنے لگے جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دیکھا بھائی کہاں ہیں, تو دیکھا وہ تو کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا. سمجھ رہے وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو اپنی ان کی والدہ نے گفٹ دیا ہے نا خدمت کے لیے, تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں, اس میں سختی کیسی؟ ٹھیک ہے خدمت کر دی تو بھی. اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی شریعت میں سختی نہیں ہے, بچوں کے ساتھ تو بہت نرمی ہے. میں تو وہ جو ٹھڈے مارنے کی بات کروں تو 30-35 سال کے تھے نا جو پڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی. رحمت للعالمین, ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں, یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ بھائی رحمت للعالمین کا یہ مفہوم کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں, یہ رحمت نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت. تو کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن
نہیں ہے. رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں, دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں, کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا, گرفتار ہو گیا, تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے. اب دیکھو, گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے, اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ بہت غفور رحیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا, گردن, کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, کل دوبارہ جاسوسی کرے گا. ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں, لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں, میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا. دوبارہ گرفتار ہو گیا, دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا. پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا, مجھے نہ مارے, میری 6 بیٹیاں ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. حکم دیا اس کو مار دو, اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں. کیسا بیلنس, اس میں اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے. ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات اختیار کرو. اللہ کی صفت کیا ہے, جود و سخاوت ہے اس میں. اللہ کیا ہے, غیرت والا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے, غیرت. تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی, وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے. جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان, آئین پہلے بنتا ہے, اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم. حدیث یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے, قلم. کائنات کو بنانے کے بعد, تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا, وہ اصول, وہ آئین پہلے سے طے ہو جائے کہ اس آئین کے تحت چلے گی. اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا, لکھ. ٹھیک ہے نا, کیا حکم دیا, بولو نا, لکھ. تو پہلا اصول لکھا, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی, جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی, رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا. اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں, میرا غضب ہوگا ہی نہیں, ہمیشہ کیا رہے گی, رحمت. رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی, غضب نہیں ہوگا. تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے. قوم عاد, قوم سمود تباہ نہ ہوتی, قوم لوط تباہ نہ ہوتی, فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا پانی میں, اور آگ میں نہ جلتا, اور جہنم نہ ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں, بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا, رحمت بھی. لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا, تو رحمت کو کیا کروں گا, غالب کروں گا. جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے, سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے. تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے, غالب کر دیں گے. رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی, ہمیشہ غالب ہوتی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مشرکین مکہ نے کتنا ستایا, جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, سب کو معاف کر دیا, ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی. بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں, ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں
یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی, 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے, رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں. جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں, بولو بھائی, ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائے. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا, غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھاتے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے کھڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کے جو بھی جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, صحیح ہے نا, ان کا جلال کیا تھا, مشہور تھا, کلیم اللہ تھے. کیسا جلال کے واقعات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا, ٹھیک ہے, کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا, اتنی زور سے مارا ان کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. وہ اللہ کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے مجھے, ہے بھائی پتہ نہیں حضرت موسیٰ کو غصہ کس بات پر آیا, اسٹائل ان کا ایسا ہوگا, ہے بھائی, یا کیا وجہ وہ تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے پیغمبروں کو ناحق غصہ نہیں آتا, لیکن اللہ بس ایک حضرت موسیٰ کی جو جلالی صفت ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو کہ ان سے بچ کے رہو, ٹھیک ہے, انہوں فرشتے کے تھپڑ لگا دیا, تھوڑا سا احتیاط رکھو ان سے. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, اصل محبت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اصل غصہ ہے, جب دیکھ لے غصہ جاری نہیں ہو رہا تو پھر تمیز پہ آ جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. شروع میں کیا کرتے ہیں, غصہ اور مار دھاڑ اور گالیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلے یعنی آپشن یہ ہوتا ہے ان کا, اگر اس سے بندہ قابو میں نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے, پھر وہ کس سے بات کرتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہے, ایک آدمی نے کسی کے چاقو رکھا, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے ٹیٹی نکال دی. اب یہ کہہ رہے تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, ٹھیک ہے. یعنی سامنے والا اگر آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا, آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا تو پھر آپ کہتے ہو بھائی یہاں تمیز یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے, اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل, یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے, داماد ایک نمبر کا ہیروئن چی چرسی کہیں کا الو کا, کیا بولوں میں, اور برداشت پہ برداشت نہیں, کل ٹھیک ہو جائے گا, نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھائی نہیں ٹھیک ہوگا, یہ چھوڑ دو اس کو. نہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے, کوئی دوسرا دلا دے گا اللہ. جب ثنا خان کو مفتی انس مل سکتے ہیں اور مفتی انس کو ثنا خان مل سکتی ہے تو اس کا مطلب کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی مل سکتا ہے. دو انتہائیں ہیں نا, ایک مولوی اور ایکٹریس کی آپس میں شادی ہو گئی تو اس کا مطلب کسی کی کسی بھی ٹائم پہ کسی پہ بھی شادی ہو سکتی ہے. رشتوں کی کمی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو ایسے ایسے الٹے لوگوں کو لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ٹھیک, ہو سکتا ہے. بھائی ایک حد ہے, حد ہر چیز میں کیا ہے,
ایک لمٹ ہے. اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے. میں والدین کو کہتا ہوں بھائی اپنے بیٹے کو ایک حد تک تربیت کرو, نہیں آ رہا نا قابو میں, نکلو. بولو پتلی گری سے سامان گھر سے اٹھا کے کیا کرو, نکلو. زیادہ نہیں بدماشی ہے, تیرے باپ کا گھر ہے, تیرا گھر نہیں ہے. ہاں سارے 100% درست نہیں ہوتی اولادیں, کچھ تو باپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر, لیکن وہ بھی ایک حد ہے نا, حد سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے, حد سے زیادہ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز. پھر اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا بڑا نقصان کس میں. لوگ کہتے ہیں اگر تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بھائی تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا, تو دونوں میں پلس مائنس کیا کرو کہ زیادہ نقصان کس میں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے. یاد رکھو دنیا میں سارے فائدے کی چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی, ہر کام کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے. اگر اس اصول پہ زندگی نہیں گزارو گے ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری زندگی کنفیوز رہو گے اور کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے کہ یہ کام کرنے میں بھی نقصان, نہ کرنے میں بھی, کرنے میں زیادہ یا نہ کرنے میں زیادہ. اس کو پلس مائنس کر کے فوراً رپورٹ مارکیٹ میں لایا کرو, ٹھیک ہے نا, اور رپورٹ خود تیار کرو, کرنا ہے بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے, تو یہ برداشت کریں گے. جیسے اینٹی بایوٹک ہے, کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, اب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت, لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے, بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت بھائی اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے.